بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ جانے سے انکار کیا اور انہیں عذر پیش کیا کہ وہ بیمار ہیں۔ وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے، دیکھا کہ ان کے سامنے کھانا پڑا ہے جو کہ سب لوگ کھانا لائے تھے، اس لیے یہ کھانا بہت زیادہ تھا۔ لیکن ان جھوٹے معبودوں نے اس کھانے کو تو درکنار اسے چھوا تک نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مخاطب کر کر کہا، یہ جتنا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے تم اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ کیا بات تک نہیں کرتے؟ پھر پوری قوت سے دائیں ہاتھ سے کلہاڑی مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ سب اسی کی طرف رجوع کریں۔ تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کر کلہاڑی اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی۔ مشرکین میلے سے لوٹے تو دیکھا کہ ان کے سارے معبود اوندھے منہ ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں۔ ان کے سارے معبودوں کو توڑ دیا گیا تھا۔ وہ حیران رہ گئے کہ یہ کس نے کیا، کس نے توڑا۔ کہنے لگے یہ کام کسی ظالم کا ہے، اسے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ تو اس وقت جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا وہ کلام سنا تھا انہیں ان کا خیال آ گیا۔ وہ کہنے لگے وہ نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے، اسے ہم نے اپنے بتوں کی مذمت کرتے سنا ہے۔ اللہ کی قدرت کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ خود بخود پورا ہو رہا تھا۔ قوم کے لوگ مشورہ کر رہے تھے کہ سب کو جمع کرو اور اس کو بلاؤ اور اسے صدا دو۔ چنانچہ تمام اہل باطن چھوٹے بڑے جمع ہو گئے۔ کارروائی شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں اے ابراہیم، ہمارے معبود کے ساتھ یہ لغو حرکت تو نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ان کے ٹکڑے کس نے اڑائے؟ ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر وہ سوچ میں پڑ گئے، پھر کہنے لگے ہم نے بڑی غلطی کی۔ ہم نے معبودوں کے پاس کسی کو حفاظت کے لیے نہیں چھوڑا۔ اس قدر بھی بات محسوس کر کے وہ ظالم ایمان نہ لائے، بلکہ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا کہ انہوں نے غور و فکر کر کے کہا، اے ابراہیم، کیا تمہیں علم نہیں؟ یہ تو بے زباں ہیں، یہ بول نہیں سکتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تب بھی تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے۔ تعجب ہے تم پر اور ان پر جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، تمہیں بالکل عقل نہیں۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان پر حقیقت خوب اچھی طرح واضح کر دی۔ ان سے فرمایا کہ تم ان کی پوجا کرتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو، یعنی ان کا حال تو یہ ہے کہ تم نے خود ان کو اپنے ہاتھوں سے تراشا اور ان کی عبادت کرنے لگے، جبکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑی کی مدد سے ان سب بتوں کو تہس نہس کر دیا۔ یہ اس بات کی واضح بڑی نشانی تھی کہ یہ بالکل بے بس ہیں، لیکن اس واضح نشانی کے باوجود وہ اپنے کفر پر ہی ڈٹے رہے اور ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے اور کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک آتش کدہ بناؤ اور اسے اس دہکتی آگ میں ڈال دو۔ پھر ان لوگوں نے ایک چٹیل میدان کا انتخاب کیا جہاں مٹی نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ پھر اس میدان کو پتھروں کے بار کے ساتھ گھیر دیا گیا۔ پھر سب لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ لکڑیاں جمع کر کے اس گری ہوئی جگہ میں رکھیں۔ چنانچہ سب لوگ لکڑیاں جمع کر کے وہاں لانے لگے، یہاں تک کہ عورتوں اور بچوں نے بھی اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میدان میں اتنی لکڑیاں جمع ہو گئیں کہ زمین نظر نہیں آتی تھی۔ یہ لکڑیاں زمین پر ایک اونچی دیوار محسوس ہوتی تھیں۔ پھر ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک جھولا تیار کیا۔ اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس میں رکھا گیا۔ اس وقت آپ نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل،
بس اللہ کافی ہے اور بہترین کار ساز ہے۔ یہ کلمہ ہر محتاج اور مصیبت زدہ کو پڑھنا چاہیے۔ بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھا تھا جب انہیں آگ میں پھینکا جانے لگا تھا۔ مطلب یہ کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کے سوا ہمارا کسی پر بھروسہ نہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اے ابراہیم، کوئی حاجت ہے تو میں حاضر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اپنی مرضی سے آئے ہو تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ ایک دوسری روایات میں ہے کہ بارش کے فرشتے نے حاضر ہو کر کہا تھا، اے ابراہیم، مجھے حکم دیجئے، میں بارش برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ لیکن ایسی تمام روایتیں ضعیف ہیں۔ یوں بھی اللہ کا حکم ان سب سے پہلے کام کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیات 69 اور 70 میں فرماتے ہیں، ہم نے کہا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ گویا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا، لیکن ہم نے انہی کو نقصان اٹھانے والا کر دیا۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آگ سے یہ نہ فرماتے کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا تو وہ اس قدر سرد ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک سے تکلیف محسوس ہوتی۔ گویا کہ آگ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جلا سکتی، چھری اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کاٹ سکتی، اس لیے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور ان کی قدرت بھی اللہ کے پاس ہے۔ وہ چاہے تو ان کو قدرت عطا کر دے، چاہے تو واپس لے لے۔ آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم ہوا اور وہ ٹھنڈی ہوگی۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے بھی نہ جلائے اور نہ جسم کے کسی حصے کو کوئی نقصان پہنچایا۔ صرف وہ رسیاں جلائی گئیں جن سے آپ علیہ السلام کو باندھا گیا تھا۔ سبحان اللہ! لوگ آگ کے پاس اس انتظار میں کھڑے تھے کہ جو ہی انہیں آگ میں ڈالا جائے گا وہ جل کے راکھ ہو جائیں گے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان برے ناز سے بیٹھے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے، مجھے ان دنوں جو راحت اور سکون حاصل تھا ویسے آگ سے نکلنے کے بعد نہیں ہوا۔ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر حیرت زدہ تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود لوط علیہ السلام کے سوا کوئی پورے بابل شہر سے ان پر ایمان نہ لایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس ابراہیم علیہ السلام پر لوط ایمان لایا۔ مطلب یہ کہ پوری بستی سے لوط علیہ السلام تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے، باقی تمام لوگ کفر ہی پر ڈٹے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کا رویہ دیکھ کے نا امید ہو گئے کہ اس سے بڑھ کر یہ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے بتوں کو توڑ دیا گیا۔ اپنی آنکھوں سے اللہ کی نشانیاں انہوں نے دیکھی، پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔